جی ہجر ڈرامے کا ریویو دوں گی۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں ڈسکس کرنے والی ہیں۔ پلیز ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور لائک کامنٹ سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ اچھا چلیں ویڈیو کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ جو ان کا بچہ ہے سرمد، وہ ضد کرتا ہے کہ میرے ساتھ کھیلے، تو ماما جی تو بزی ہوتی ہیں تو وہ تو نہیں جاتی، لیکن مہرین اور اس کے جو فادر ہیں وہ کھیلنے لگ جاتے ہیں، اور یہ اپنے کمرے میں جلنے بھولنے کا کام کرتی ہے، جیسا کہ خواتین کی موسٹلی خواتین کی یہ نیچر ہوتی ہے کہ وہ سچویشن کو ہینڈل نہیں کر پاتی اور اندر اندر جلتی کڑتی رہتی ہیں، اور بس یہی کچھ اس میں ہم نے دیکھا۔ بعد میں اس کو خیال آتا ہے اتنی دیر کیوں ہو گئی ہے، تو وہ جی چاہتی ہے ڈرامے میں ہونے کیا جا رہا ہے، اور اس ڈرامے میں کیا غلطی اس نے کی، زمین نے کیا لڑکی غلطی کری، وہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے۔ اور یہ کہ ڈرامے میں کافی پہلے بھی میں آپ لوگوں کو یہ بتا چکی ہوں کہ ڈرامے کو اگر یہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان کے آپس میں رشتے ختم ہو جاتے ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ ڈرامے کا اینڈ اچھا نہیں ہوگا۔ اور جو سبوئی ہے، کیا اس کو اپنے جو اس کا کلیگ ہے اس کو یہ ساری باتیں کرنی چاہیے، اور یہ بھی میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ سبوئی ان دا اینڈ پھر آ کے اس کے اپنے ساتھ پرابلم ڈسکس کرے گی، جیسا کہ ہم نے آج والے ایپیسوڈ میں دیکھا۔ اس نے پھر وہی باتیں، وہی غلطی اس نے دوبارہ سے دہرائی۔ ساری باتیں ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سبوئی کی وجہ سے ظاہر سبوئی سے کہتی ہے کہ تم یہ بات جان گئی ہو کہ مجھے تمہارے یہاں رہنا اچھا نہیں لگتا، اور وہ اوپر سے دیکھ لیتی ہے کہ وہ جی آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں، ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہے ہیں، اور وہ جی اپنے میاں کو، اس کے میاں کو پکڑ لیتی ہے۔ دیکھیں یہ تو نارمل بات ہے نا، جب بچے کھیل رہے ہیں تو ایک بڑا پکڑ رہا ہے کہ تو وہ دیکھ سمجھ سکتی ہے۔ ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتے ہوئے بھی بندہ آنکھوں پہ تو پٹی ہوتی ہے، لیکن سینسز تو نہیں مر جاتے، اسے یہ بات پتہ ہے، ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتے ہوئے بھی انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں نے کسی بڑے بندے کو پکڑا ہے، لیکن اس نے پکڑا۔ ڈرامہ تو ڈرامہ ہوتا ہے، اور ریئل میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ اینی ویز، اور میں یہ بات پہلے ڈسکس کر چکی ہوں، جب ایک انسان مجبور ہوتا ہے اور وہ کسی کے گھر رہتا ہے تو اس کو رہنے کے طور طریقوں کو تھوڑا دیکھنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، کہ میں کس طرح سے رہ رہی ہوں، ان کو مطلب تکلیف نہ ہو، جو مالکن ہے اس کو تکلیف نہ ہو، میاں کو تکلیف نہ ہو، یعنی کہ جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ مہرین اس طرح سے نہیں رہتی تھی، سارا ٹائم ان کے گرد گھومتی رہتی تھی، تو پھر ظاہر ہے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ اور دیکھیں کہانی میں اصل میں ہر زندگی میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ڈرامہ بہت ریئل سے قریب ہے۔ جب ایک لڑکی یا کوئی لڑکا شادی شدہ لوگوں کے درمیان آ کے رہ رہا ہوگا، تو اس کی وجہ بے شک آپ کے دل میں اس شخص کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لڑکی کے دل میں نہیں ہے، لڑکے کے دل میں نہیں ہے، لیکن یہ بات بالکل سچ ہے کہ کسی تیسرے کی موجودگی میں دو لوگوں کے درمیان تعلقات اور رشتے ویسے نہیں رہتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے دیکھیں، کیوں یہ سبوئی اتنی جلدی یہ فیصلہ کرنے میں مطلب راضی ہو گئی کہ میں اپنے ضمیر ہسبینڈ کو چھوڑ دوں؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے اس کا ایک کولیگ ہے جس کے سامنے جا کے وہ اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کرتی ہے۔ اگر وہ اپنے گھریلو مسئلے مسائل ایک کولیگ مرد کے ساتھ ڈسکس نہ کرتی تو اتنی جلدی وہ اپنے ہسبینڈ کو چھوڑنے کے لیے راضی نہ ہوتی، ایک بات یہ۔ اور دوسرا یہ کہ سیم اسی طریقے سے وہ بھی اس کو جلدی چھوڑنے کے لیے کیوں راضی ہو جائے گا، اس کو کہ وہ اس کو بھی پتہ ہے کہ پیچھے کوئی بیگ میں ہے، میرے لیے بھی کوئی ہے۔ وہ ظاہر اس کے ذہن میں ہے کہ کہیں نہ کہیں مہرین سے اس کو ہمدردی تو ہے، یہ ہمدردی محبت بدلنے میں وقت تو نہیں لگاتی، اس لیے کسی تیسرے کا ہونا ہے تو تکلیف دہ بات، ٹھیک ہے۔ اچھا ہو کیوں رہی ہیں خراب باتیں؟ دیکھیں دونوں کے کردار کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ضمیر جو ہے نا، وہ ایک ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ذمہ دار انسان ہے، وہ اپنی بیوی کی ذمہ داری بھی پوری خود کرنا چاہتا ہے، بیٹے کی بھی خود کرنا چاہتا ہے، اور ایک حساس اور رحم دل انسان بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے آپ کو یاد ہے نا کہ وہ اس لڑکی کو پسند نہیں کرتا تھا، ماہرین کو، لیکن اس کی والدہ نے کہا تو اس نے اپنی والدہ کے کہنے پہ اسے منگنی کر لی تھی، وہ اس کے ساتھ خوش تھا۔ جب اس لڑکی نے اسے اس کو چھوڑنا چاہا تو اس نے اس کو آرام سے فوراً چھوڑ دیا، کیونکہ یہ اس کی الگ ایک نیچر دکھائی ہے، اس نیچر میں انسان پہ اسی طریقے سے کرتا ہے۔ جب اس کی وجہ سے مشکل میں پڑی تو اس نے اپنے اصول بھی چھوڑے، اس نے ایک اپالوجی لیٹر بھی لکھا اور اس کو چھوڑ دیا، مطلب اس کو آزاد کروایا جیل سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو اپنے گھر پہ لے آیا، کیونکہ اس کو یہ اس کی نیچر دکھا رہے ہیں، اس کی نیچر ایسی ہے۔ لیکن سبوئی اپنے ہسبینڈ کی نیچر کو نہیں سمجھ رہی، وہ صرف یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ سامنے ایک ینگ لڑکی ہے، وہ یہ نہیں سمجھ رہی کہ میرے میاں کی ایک نیچر ہے جس کی وجہ سے وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لڑکی ہے اس کو چاہیے اپنے ہسبینڈ کی تھوڑی ڈیوٹی دے، ایک ینگ لڑکی ہے، اس کو اس کے کام سے بتا دے کہ تم نے یہ کرنا ہے، اس طرح سے رہنا ہے، یہ وہ۔ لیکن وہ ہر وقت خود ہی جلتی کرتی رہی۔ دیکھیے بہت ساری لڑکیاں اپنے گھر میں نے دیکھا ہے سسرال میں ڈیوٹی دے رہی ہوتی ہیں، سارا ٹائم میاں جہاں جہاں جاتا ہے وہاں جاتی ہیں، ایون اپنے سسرال میں بھی جائیں گی تو ہر وقت اپنے میاں کے ساتھ ہی رہیں گی،
ہر مطلب کبھی بھی اپنے میاں کو اکیلے نہیں چھوڑتی، فون بھی وہی کر رہیں گی، ہر وقت وہیں پہ بیٹھی ہوں گی، لیکن ڈیوٹی دینی پڑتی ہے۔ اور میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا، جب اپنی مرد کو لی کوئی لڑکی باتیں بتا رہی ہے تو اس کے لیے وہ تو ظاہر ہے اس کو ایسا کوئی مشورہ نہیں دے گا جس سے اس کا گھر بچے گا، وہ تو ظاہر سے اپنانے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے، تو پھر اس کو ایسا مشورہ تو وہ نہیں دے گا جس سے اس کا گھر بچے، وہ کوئی اور بھی ایسی بات کہہ سکتا ہے۔ اچھا، اور ایک دوسری بات، ان کے درمیان میوچل انڈرسٹینڈنگ شروع دن سے نہیں ہے، آپ نے دیکھا، دیکھیں لڑکی جب جاب کرتی ہے تو لڑکی یہ بھی تو کہہ سکتی ہے نا کہ ضمیر میں بھی تو ارننگ پر ہوں، میں بھی کمائی کرتی ہوں، تو وہ پیسے بھی تو میرا دل چاہتا ہے میں اپنے اولاد پہ خرچ کروں، اپنے گھر پہ، آپ پہ خرچ کروں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں وہ کرتی، ٹھیک ہے۔ اور اس بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے کہ بیٹے کو اسکول میں داخل کیا، یہ بات تو اپنے فیملی کے بڑوں کو بٹھا کر آرام سے بھی کی جا سکتی ہے، نہ کہ آپس میں رشتے ختم کیے جائیں۔ ایک بات یہ، کیونکہ درمیان میں لڑکی کے دل میں بھی کوئی اور اب آ گیا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس کو یہ ذہن میں یہ وہ ڈالتا رہتا ہے ایسی شادیوں کو چھوڑ دینا چاہیے، ایسی شادیوں کو ختم کر دینا چاہیے۔ اگر فرض کریں یہی دوست اس کا یہ سمجھاتا ہے کہ شادی ایک ایسی چیز نہیں ہوتی جس کو بار بار کی جائے، آپ اپنے رشتے کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور اچھی لڑکیاں یہی کرتی ہیں، تو شاید وہ اس طرح سوچتی، لیکن وہ تو تیار بیٹھا ہے، تو اس لیے پھر وہ ظاہر اس کو اچھی طریقے سے تو نہیں سمجھا سکتا، کچھ اور تو نہیں سے کوئی اور اینگل تو وہ دکھا ہی نہیں رہا، ایک یہ بات ہے۔ اور دوسری بات دیکھیں، ایک ینگ لڑکی ہے نا، تو ینگ لڑکی کا خیال یہ کیوں نہیں آ رہا، نہ ضمیر کو، نہ ضمیر کی والدہ کو، نہ سبوئی کو، اس کی شادی کر دیں، چلیں ضمیر نہ کرے شادی اور نہ ہی سبوئی کرے، لیکن جو ضمیر کی والدہ ہیں وہ تو سوچتی ہیں نا، وہ اس کو فلیٹ میں رکھنے کو تیار ہیں، چلیں ٹھیک ہے فلیٹ میں رکھیں، ساتھ میں کہیں کہ چلو جاب کے لیے نہیں، اس کی شادی کے لیے بات کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے معاشرے میں یہ سوچ کیوں نہیں لوگوں کو آتی؟ ایک ینگ لڑکی ہے، اکیلی ہے، بے بس ہے، تنہا ہے، اس کی شادی کی جائے، شادی کریں، یہ مسئلہ ہی حل کریں، لیکن اس اینگل سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے ڈراموں میں ایسے خیالات بھی لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے۔ یہی ایک طریقہ ہے واحد جس سے وہ لڑکی کو گھر بھی مل جائے گا، چھت بھی مل جائے گی، اور ان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے۔ اور لوگ یہ کہتا ہے ڈاکٹر کہ اس سے کمپلیکس، دیکھیں کمپلیکس نہیں ہے ضمیر کو، بات یہ ہے کہ وہ ایک ذمہ دار انسان ہے، وہ یہ بات صحیح سوچتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں گھر دیکھوں، میں اپنے بیٹے کو پڑھاؤں، جتنا میرے اندر ہے، اپنی بیوی سے دیکھیں محبت کرتا ہے، اس لیے اس کو منانے کے لیے کوکنگ بھی خود کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بیوی کے پیچھے ایک اور لڑکا ہے جو اس کو کچھ اور اینگل سے دکھا رہا ہے دنیا، اس وجہ سے وہ جلدی سے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتی ہے، جو غلط ہے۔ اینی ویز ہماری زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ ہماری زندگیوں میں کتنی طلاقیں ہوتی ہیں، کتنے گھر ٹوٹتے ہیں، وہ انہی کی وجہ سے کہ انسان ہر اینگل سے ایک چیزیں نہیں دیکھ رہا ہوتا، اور گھر ٹوٹنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو ضرور سوچیں، ضرور دیکھیں، ہر اینگل سے دیکھیں، ہر طرح سے دیکھیں۔ اور شادی دیکھیں، اس نے بڑی پیاری بات کی تھی، کیا نام ہے اس ڈرامے کا، خلیل الرحمان نے ایک ڈرامے میں کہا تھا کہ کسی دوسرے مرد کے لیے ایک پہلے مرد کو نہیں چھوڑنا چاہیے، تو میں اس بات کو ایگری کرتی ہوں۔ دوسرا مرد بھی کوئی فرشتہ نہیں ہوتا زمین پہ، اگر آپ کے مقدر خراب ہیں تو کہیں پہ بھی آپ کو خوشی نہیں ملتی، اپنے رویے کو بھی ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ سبھی کے کچھ رویے ایسے ہیں جو اس کو ضرور ایک دفعہ ری چیک کرنا چاہیے کہ میں کہاں غلط ہوں۔ اینی ویز اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، تھینک یو۔